السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ کے متعلق ہے۔ یہ ویڈیو 1953 سے 1957 تک پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ اور اسمبلیوں میں اکھاڑ پچھاڑ کے متعلق ہے، جو 1 یونٹ کے بعد واقعات پیش آئے۔ آج کل ملک میں سیاسی جوڑ توڑ اور کنگ پارٹی بنانے اور اکھاڑ پچھاڑ جو نظر آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پشاور سے 20 میل دور چارسدہ کے ایک مشہور و معروف گاؤں، اس سے 2 میل آگے ایک چھوٹا سا مگر اہم موضع اتمان زئی ہے، جو دریائے سوات کے کنارے واقع ہے۔ اس چھوٹے سے موضع کا صوبہ سرحد کی تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اتمان زئی کے ایک بہت بڑے خان اور زمیندار خان بہرام خان تھے۔ بہرام خان کو خودداری اور حریت پروری ورثے میں ملی تھی۔ بہرام خان کے والد سیف اللہ خان نے انگریزوں کے خلاف اس موقع پر زبردست مزاحمت کی تھی، جب وہ علاقے کے دیگر قوانین کی مدد اور تعاون سے بنیر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ سیف اللہ خان بذات خود مورچہ بند ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑے۔ دیگر کئی موقعوں پر بھی وہ انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ سیف اللہ خان کے والد عبید اللہ خان بھی اپنی قوم پروری کے جرم کی پاداش میں درانیوں کے ہاتھوں تختہ دار کی سزاوار گردانے گئے تھے۔ خان بہرام خان کے 2 بیٹوں نے سیاست میں نام کمایا۔ بڑے بیٹے کا نام خان عبدالجبار خان اور چھوٹے بیٹے کا نام خان عبدالغفار خان تھا۔ سیاسی دنیا میں خان عبدالجبار خان ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے اور خان عبدالغفار خان باچا خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ڈاکٹر خان صاحب 1882 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان پشاور سے پاس کرنے کے بعد انگلستان کا رخ کیا، جہاں انہوں نے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس آنے کے بعد وہ آرمی میڈیکل کورps میں بھرتی ہو گئے اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ قصہ خوانی بازار پشاور میں مطب کرنے لگے۔ پشاور میں ان کی پریکٹس بہت اچھی چلتی تھی۔ ان کی شادی ایک انگریز عورت سے ہوئی تھی اور انگریزوں سے ان کے تعلقات بہت دوستانہ تھے، یہاں تک کہ انہیں پشاور کلب کا، جس کا رکن بننے کی عام ہندوستانیوں کو اجازت نہ تھی، رکن بننے کی بھی اجازت دی گئی۔ 1930 میں جب انگریزوں نے خدای خدمتگار تحریک کو، جس کی قیادت ڈاکٹر خان صاحب کے چھوٹے بھائی خان عبدالغفار خان کے ہاتھ میں تھی، کچلنے کے لیے سرخ پوشوں کا قتل عام کیا، تو ڈاکٹر خان صاحب اس صورتحال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ 1931 میں ڈاکٹر خان صاحب سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں پہلی مرتبہ پابند سلاسل ہوئے۔ 1934 میں رہا ہوئے تو حکومت نے صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ 1937 کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد گورنر سرحد نے صاحبزادہ عبدالقیوم کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، مگر جلد ہی عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے ان کی وزارت کا خاتمہ ہو گیا اور یوں صوبہ سرحد میں پہلی مرتبہ سرخ پوشوں کی وزارت قائم ہوئی۔ صاحبزادہ عبدالقیوم اس صدمے سے جاں بحق نہ ہو سکے اور 3 نومبر 1937 کو انتقال کر گئے۔ 1939 میں انگریزوں کی جنگی پالیسی کے خلاف جب ہندوستان کے 8 صوبوں کی وزارتوں نے بطور احتجاج استعفیٰ دیا، تو ان میں صوبہ سرحد کی ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بھی شامل تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد صوبہ سرحد میں ایک مرتبہ پھر خدای خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی اور ڈاکٹر خان صاحب ایک مرتبہ پھر صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ قیام پاکستان سے کچھ پہلے صوبہ سرحد میں پاکستان میں شمولیت اور عدم شمولیت کے سوال پر ایک ریفرینڈم منعقد ہوا۔
خدائی خدمتگار تحریک نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا۔ یوں یہ ریفرینڈم مسلم لیگ نے بآسانی جیت لیا اور صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو گیا۔ قیام پاکستان کے وقت ڈاکٹر خان صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، مگر فقط 8 دن بعد 22 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ان کی وزارت برطرف کر دی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی تقریب میں شرکت نہ کر کے ملک سے عدم وفاداری کا ثبوت دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گورنر سرحد کے منع کرنے پر تقریب میں شرکت نہ کی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر خان صاحب عرصہ دراز تک ہزارہ میں نظر بند رہے۔ 1953 میں جب محمد علی بوگرا ملک کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کچھ عرصے بعد ڈاکٹر خان صاحب کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا۔ یہاں سے ڈاکٹر خان صاحب کی سیاسی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1954 کے اواخر اور 1955 کے اوائل میں پاکستان کی مغربی صوبائی یونٹوں کے اتحاد کی جانب بڑی تیزی سے قدم اٹھایا گیا اور مارچ 1955 میں گورنر جنرل نے ایک آرڈیننس کے ذریعے نہ صرف 1 یونٹ کے قیام کا اعلان کر دیا بلکہ 5 اپریل 1955 کو مشتاق احمد گوربانی کو اس نئے صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو اس نئے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی نامزد کر دیا۔ ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان اسمبلی میں بلوچستان کی اکلوتی نشست پر نامزد ہوئے تھے۔ بلوچستان کے رہنماؤں نے اس بات پر بہت احتجاج کیا اور یہ نشست بلوچستان کے کسی باشندے کو دیے جانے پر اصرار کیا، مگر ڈاکٹر خان صاحب نے ایک نہ سنی اور اسی نشست پر برجمان رہے۔ 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ختم کر کے ایک صوبہ بنا دیا گیا اور گوربانی اور ڈاکٹر خان صاحب نے اپنے اپنے عہدے سنبھال لیے۔ مغربی پاکستان کی وزارت اعلیٰ پر ڈاکٹر خان صاحب کی تقرری سے مسلم لیگیوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ڈاکٹر خان صاحب کو مسلم لیگ کا مخالف اور اپنا کٹر حریف سمجھتے تھے۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ قائد اعظم کے دیرینہ ساتھی سردار عبدالرب نشتر کو اتفاق رائے سے مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس سے پہلے مغربی پاکستان کی نئی اسمبلی کا انتخاب ہو چکا تھا۔ یہ انتخاب اگرچہ غیر جماعتی بنیادوں پر منعقد ہوئے مگر انتخاب کا طریقہ کار کچھ ایسا تھا کہ وہی لوگ بھاری اکثریت میں منتخب ہوئے تھے جو شروع میں اپنی اپنی صوبائی اسمبلیوں میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہو چکے تھے۔ چنانچہ سردار عبدالرب نشتر نے اپنے انتخاب سے اگلے ہی دن یہ ہدایت جاری کر دی کہ مغربی پاکستان کی نئی اسمبلی کے جو ارکان مسلم لیگ سے وابستہ ہیں وہ جلد از جلد اسمبلی کے اندر خود کو ایک پارٹی کی صورت میں منظم کر لیں۔ یہ ہدایت اپنے ساتھ بعض لازمی نتائج لائی تھی۔ صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی قائم ہوگی تو لازماً اس پارٹی کا لیڈر بھی ہوگا، اور اگر مسلم لیگ پارٹی کی اکثریت ہوئی جیسا کہ صاف نظر آتا تھا تو وزارت سازی کا حق عام پارلیمانی آداب کے مطابق اسی پارٹی کے لیڈر کو حاصل ہوگا۔ پھر ڈاکٹر خان صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ سوال نہ صرف چودھری محمد علی کے لیے بلکہ گورنر جنرل اسکندر مرزا کے لیے بھی بڑا پریشان کن تھا، جو ہر حال میں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ڈاکٹر خان صاحب ہی کو برجمان دیکھنا چاہتے تھے۔ اس صورتحال میں چودھری محمد علی نے مفاہمت کی غرض سے یہ پروگرام بنایا کہ ڈاکٹر خان صاحب اپنی کوئی پارٹی نہ بنائے، مسلم لیگ ان کی شخصی افادیت کے پیش نظر انہیں وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول کر لے اور ڈاکٹر خان صاحب اپنی وزارت مسلم لیگ پارٹی کے لیڈر کے مشورے کے مطابق بنائے، یعنی برائے نام وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب ہوں اور اصل وزیر اعلیٰ مسلم لیگ
पार्टी का लीडर हूँ। चौधरी मोहम्मद अली ने इसी प्रोग्राम की बुनियाद पर सरकर्दा मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से गुफ्तशनीद का आगाज़ किया, मगर गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा का जहन बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में काम कर रहा था। वो डॉक्टर खान साहब को पूरी सियासी क़ुव्वत और असर व रसूख का हामिल वज़ीर आला बनाना चाहते थे। लामहला डॉक्टर खान साहब भी यही कुछ चाहते थे। वो इस बुनियादी हकीकत को बिल्कुल फरामोश कर रहे थे कि वो सिर्फ़ एक निगरां वजारत के सरबराह थे। चुनाचे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खान साहब ने यह दावा किया कि अगर नई असम्बली की अक्सरियत ने मेरा साथ न दिया तो मुझे वज़ीर आला की हैसियत से ये हक़ हासिल है कि मैं गवर्नर को इस असम्बली को तोड़ देने का मशवरा दूं, तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। इन हालात में 2 अप्रैल 1956 को लाहौर में मगरबी पाकिस्तान असम्बली की मुस्लिम लीग पार्टी का इजलास शुरू हुआ। असम्बली के कुल अरकान की तादाद 310 थी, जिनमें से 245 अरकान ने मुस्लिम लीग के हल्फ नामे पर दस्तखत किए और 227 अफराद पार्टी के इजलास में शरीक हुए। अगले दिन खुफिया राय शुमारी के ज़रिए मुस्लिम लीग अरकान की अक्सरियत ने फैसला सुना दिया कि पार्टी को किसी ऐसे वज़ीर आला की हिमायत नहीं करनी चाहिए जो मुस्लिम लीगी ना हो। इसके बाद पार्टी ने इत्तफ़ाक़ राय से सरदार बहादुर ख़ान को जो मुल्क की बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के बड़े भाई थे, अपना लीडर मुंतखब कर लिया। इधर ये फैसले हुए, उधर मुस्लिम लीग पार्टी की वो अरकान जो किसी न किसी वजह से डॉक्टर खान साहब को वज़ीर आला बनाने के हामिल थे, रातों रात डॉक्टर खान साहब के गिर्द जमा होकर इन्हें एक नई पार्टी बनाने की तरकीब देने लगे। डॉक्टर खान साहब तो हर हालत में वज़ारत आला से चिमटा रहना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने गोरबानी की तजवीज़ और इस्कंदर मिर्ज़ा की तायद पर 23 अप्रैल 1956 को एक नई पार्टी की दागबेल डाली, जिसका नाम रिपब्लिकन पार्टी रखा गया। अब सूरत हाल ये थी कि अबूरी निगरां वजारत की मियाद ख़त्म हो चुकी थी। नए इंतखाबात के ज़रिए जो असम्बली वजूद में आई थी, इसमें एक पार्टी ने अपनी भारी अक्सरियत का अमली सबूत फराहम कर दिया था। वज़ीर आज़म ख़ुद एक अखबारी बयान में ये तस्लीम कर चुके थे कि मुस्लिम लीग पार्टी को ऐवान में क़तई अक्सरियत हासिल है। 227 अरकान मुत्तफ़क़ा तौर पर सरदार बहादुर ख़ान को अपना लीडर चुन चुके थे। सरदार बहादुर ख़ान गवर्नर को एक चिट्ठी के ज़रिए इस सूरत हाल से मुतला कर चुके थे और ख़ुद को एक मुमकिन वज़ीर आला के तौर पर पेश कर चुके थे, लेकिन गवर्नर मुश्ताक अहमद गुरबानी आइनी पोजीशन की ये अजीब तावील पेश कर रहे थे कि डॉक्टर खान साहब चूँकि वज़ीर आला हैं, हालांकि वो महज आर्जी निगरां वजारत के वज़ीर आला थे, लिहाजा जब तक नई असम्बली में इन्हें शिकस्त न हो, गवर्नर इनका हर मशवरा मानने का पाबंद है। मुस्लिम लीग के अरकान इस सूरत हाल से निमटने के लिए असम्बली का इजलास तलब करना चाहते थे, मगर गवर्नर कोई 1 माह तक लीत व लैल से काम लेते रहे। इस दौरान जब रिपब्लिकन पार्टी ने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करके अपनी ताकत मुस्तहकम कर ली, तो मुस्लिम लीग और रिपब्लिकन पार्टी को बाहमी ज़ोर आजमाई का मौका मुहैया करने के लिए 19 मई 1956 को मगरबी पाकिस्तान का पहला इजलास तलब कर लिया गया। ये इजलास जिस कशीदा फ़ज़ा में मुनक़िद हुआ, वो मोहताज बयान नहीं। पहला मार्का नई असम्बली के स्पीकर के इंतखाब पर हुआ। स्पीकर के इंतखाब तक असम्बली की सदारत करने के लिए गवर्नर गोरबानी ने रियासत खैरपुर के मुमताज़ हसन क़ज़लबाश को सदर नामज़द कर दिया। 19 मई का दिन मेंबरों से हलफ लेने में गुजर गया। वोटों की जंग इससे अगले दिन हुई। मुस्लिम लीग पार्टी ने मीर ग़ुलाम अली तालपुर को और रिपब्लिकन पार्टी ने चौधरी फजल इलाही को अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया। राय शुमारी के वक्त
ممبروں کے درمیان کھینچا تانی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ مسلم لیگ ممبران چیخ پکار کرتے رہے، لیکن صدر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ دونوں طرف کے ووٹ برابر ہیں، اور پھر اپنا کاسٹنگ ووٹ ریپبلکن امیدوار کے حق میں دے کر اسے کامیاب کرا دیا۔ ڈاکٹر خان صاحب کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ گورنر سے اسمبلی توڑنے کے لیے کہیں، مگر اسکندر مرزا اسمبلی کے نئے انتخابات سے بہت گھبراتے تھے۔ چنانچہ ایک درمیانی راستہ نکالا گیا اور 21 مارچ 1957 کو 2 ماہ کے لیے اسمبلی اور ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کو معطل کر کے صوبے میں گورنر راج قائم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کی وزارت اعلیٰ سے برطرفی کے بعد بھی سیاست میں متحرک رہے اور اگلے ہی مہینے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ تقریباً 1 برس بعد 9 مئی 1958 کو عطا محمد نامی ایک سابق پٹواری نے انہیں لاہور میں قتل کر دیا، اور یوں ڈاکٹر خان صاحب کی ہنگامہ خیز سیاسی کیریئر کا المناک خاتمہ ہوا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو جناب عقیل عباس جعفری کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ شکریہ۔